بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. کچھ عام خبریں ہیں, لیکن سب سے پہلے یہ کہ 82 آزاد امیدواروں نے سنی اتحاد کونسل میں باقاعدہ سرٹیفکیٹس جمع کروا دیے شمولیت کے, جبکہ ان میں سے ایک اراکین تھے جو کہ صوبائی اسمبلی پر تھے, انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی. لیکن نون لیگ میں شمولیت اختیار کرنے سے قبل جب انتخابات چل رہے تھے تو عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ مانگ رہے تھے. ایون کہ وہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہے تھے کہ یہ ووٹ خان صاحب کا ہے, یہ سیٹ خان صاحب کی ہے. کیا کہہ رہے تھے, یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ مجھے طاقت دے کہ جو عوام مجھے مینڈیٹ دے رہی ہے, جس نام پہ مینڈیٹ دے رہی ہے, میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں اور تا حیات کھڑا رہوں. جی تو آپ نے دیکھا, یہ ہے غضنفر قریشی, جن کا تعلق تحریک انصاف سے تھا, جو کہ آزاد اراکین کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے تھے اور عمران خان کے نام پر ووٹ مانگ رہے تھے. لیکن الیکشن کے بعد اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے لگ گئے. خیر, اس کا کریڈٹ جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک چیف جسٹس صاحب ہیں, ہمارے جسٹس قاضی فیصل صاحب. ان کو سہرا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بلے کا نشان لیا اور انہیں کھلی چھوٹ دی کہ جاؤ تو سی وفاداریاں تبدیل کرو, تمہیں کھلی چھوٹ ہے, کوئی تمہیں نہیں روک سکتا. لیکن ایک آرٹیکل بھی ہے, کیا وہ قانون ان آزاد اراکین کو روکتا ہے یا نہیں روکتا, یہ ایک قانونی معاملہ ہے. اس پر قانونی رائے لی جائے تو وہ بہتر ہوگا. لیکن وہ آرٹیکل کیا ہے, میں تھوڑی سی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. آرٹیکل 63 ہے, ذیلی آرٹیکل 2 کے مطابق ہر وہ کامیاب امیدوار اسمبلی جو کسی سیاسی جماعت کا امیدوار ہو یا جس امیدوار کو کسی سیاسی جماعت نے نامزد کیا ہو, اسی سیاسی جماعت کا ممبر کنسیڈر ہوگا. اس لیے اب پارٹی بدلنے والے آرٹیکل 6A کے تحت نائل ہو جائے گا. اب یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ قانونی, آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں, آرٹیکل کا حوالہ میں نے یہاں پر لگایا ہوا بھی ہے. بہرحال تھوڑا سا میں آیا تو اس طرف, یہ انتخابات ہو گئے, حکومت سازی ہوگی نہیں ہوگی, کون بیٹھے گا کون نہیں بیٹھے گا. ابھی تک جو آپ کو ٹی وی پہ لارے دیے جا رہے ہیں نا, یہ جتنے بھی نیوز چینل پہ آپ کو ایک لارے دیے جا رہے ہیں کہ نون لیگ سے مشاورت ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی کی مشاورت ہو رہی ہے نون لیگ کی, تو یہ آپ کو محض صرف ایک لارے دیے جا رہے ہیں کہ ہم نے یہ مانگ لیا, ہم نے کچھ نہیں مانگا, ہم کچھ بھی نہیں لیں گے, ہم تو صرف اپنا ووٹ دیں گے اور اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے, بلکہ ہم اپنا ووٹ دیں گے, حکومتی بینچز میں بیٹھ جائیں گے, باقی ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. نہ کرتے بھی سب کچھ لے گئے. اگر یہی بات تھی تو آج سے ٹھیک 1 مہینہ پہلے میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی, اور وہ خبر یہ تھی کہ ایک شخص جائے گا وزیر اعظم ہاؤس میں, ایک شخص جائے گا ایوان صدر میں. تو اب یہ خبر میں نے کیوں دے دی, کیونکہ یہ پلاننگ 1 مہینہ پہلے ہو چکی تھی. ابھی جو ہے نا, ابھی یہ چھوٹی موٹی بندر باڑ ہیں. یہ بندر باڑ کیا ہے کہ میرے یہ گورنر ہوں گے, میرا یہ سی ایم ہوگا, میرا یہاں پر یہ اسپیکر ہوگا, میرا یہاں پہ یہ ڈپٹی اسپیکر ہوگا. اس طرح کی بندر باڑ ہیں. بڑی جو کھیل تھی نا, وہ انتخابات سے پہلے کھیل چکے ہیں کہ کون کہاں جائے گا, کون کہاں نہیں جائے گا. صرف یہ طے نہیں تھا کہ کیا نواز شریف اس محل میں جائے گا یا نہیں جائے گا, بھائی یہ طے نہیں تھا, باقی سب طے تھا. اور انہوں نے آپشنز بھی تیار رکھے ہوئے تھے کہ اگر نواز شریف نہیں جاتا تو ہمارے پاس آپشن ہے شہباز اسپیڈ, جو کہ شہباز اسپیڈ جائے گا. خیر, پھر بھی میں نے 31 جنوری کو آپ کو دوبارہ یہ بات کہی تھی کہ PDM کی حکومت بننے جا رہی ہے, جس میں شہباز شریف صاحب جائیں گے وزیر اعظم ہاؤس میں. خیر, یہ خبریں تو میں آپ کو الیکشن سے پہلے ہی دے چکا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, اور لگ بھگ ویسا ہی ہوتا آیا ہے. لیکن آج صدر پاکستان عارف الوی صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے, اور وہ نقطہ بہت اہم ہے اور خطرناک بھی. خطرناک اس سینس میں تھوڑا سا آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں, یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. عوامی مینڈیٹ کا احترام ضروری ہے. کروڑوں نوجوان ووٹر کا جمہوری نظام پر اعتماد کا اظہار قابل تحسین ہے. اگر نظام پر نوجوانوں کا اعتماد متزل ہوا تو یہ ملکی مفاد میں نہیں ہوگا. سوشل میڈیا ویب سائٹ کی بندش کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنے کے لیے فکری صلاحیت کی کمی ہے, صدر عارف الوی صاحب. لیکن یہ جو عارف الوی صاحب نے جو بات بولی ہے نا, یہ غالباً کوئی درست بات بھی ہے, کیونکہ جتنا بھی نوجوان ووٹر نا, وہ مایوس ضرور ہوا کہ ہم نے ووٹ کس کو دیا, کہ ہمارا وزیر اعظم کون ہوگا, کون سی جماعت ابھر کے آئے گی, کس جماعت کو انہوں نے 2/3 میجورٹی دی. لیکن آیا کون, بالکل اس کا برعکس. کیوں, کیونکہ ایک ہوتا ہے عوامی فیصلہ اور ایک ہوتا ہے بند کمروں کا فیصلہ. ہوا وہ جو بند کمروں کا فیصلہ تھا, وہ نہیں ہوا جو عوام کا فیصلہ تھا. اگر عوام کا فیصلہ کرنا ہو نا, تو آج صرف ایک واحد جماعت ہے تحریک انصاف کے, جس کے کینڈیڈیٹ اپنے گلے میں فارم 45 ڈال کے گھوم رہے ہیں. رہا سوال دوسری طرف ان کے جتنے بھی امیدوار ہیں, چاہے وہ MQM ہو, PDM میں بولوں گا کیونکہ یہ PDM 2.0 ہی ہے, ان کے جتنے بھی امیدوار ہیں ان سے پوچھیں فارم 45 کا, تو وہ پتہ کیا بولتے ہیں, میں آپ کو دکھانے کا قائل نہیں ہوں, مجھ سے عدالت مانگے گی, الیکشن کمیشن مانگے گا تو میں اس کو دکھا دوں گا. پہلی بات تو یہ عدالت آپ سے کیوں مانگے گی, تو کیوں, کیونکہ یہ ایک لارے چلتے رہیں گی, کیونکہ یہ ٹریبونل میں جائے گا کیس.
رہا سوال دوسری طرف الیکشن کمیشن، تو الیکشن کمیشن آپ سے کیوں مانگے گا؟ الیکشن کمیشن نے تو آپ کے مطابق آپ کو دی ہیں، جنہوں نے آپ کو سیٹیں دی ہیں وہ کبھی آپ کو بولے گا لا دکھا میں ذرا چیک تو کروں میں نے کیا کیا تھا، انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سینیٹر مشتاق غنی صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 6 لگایا جائے چیف الیکشن کمشنر پہ. یاد رکھیے گا عمران خان صاحب ایک واحد شخصیت تھے، اگر آپ جب وہ عمران خان صاحب جیل میں نہیں تھے وہ باہر ہی تھے تو وہ چیخ کے کہتے رہے کہ الیکشن کمشنر جو ہے یہ ان کی بی ٹیم کا بندہ ہے، یعنی کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری. لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی، الٹا اس کا مذاق اڑائے گی اور کہا گیا کہ خان صاحب ٹھنڈے ہو جائیں، تھوڑا چلنے دیں، حکومت کو چلنے دیں، ویسے بھی آگے جا کے الیکشن اسمبلی پورے 5 سال پورے کرنے جا رہی ہے، اس کے بعد الیکشن ہی ہے. اگر اس وقت سب مل کے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے نا تو آج یہ سب رونا دھونا نہیں کر رہے ہوتے. آپ جماعت اسلامی کے ساتھ دیکھ لیں کیا ہوا سندھ کے اندر، دوسری طرف تحریک انصاف کے ساتھ دیکھ لیں کیا ہوا. تو اس طرح سے یہ چیز آپ کو دیکھنے میں نہیں ملتی اگر آپ اس وقت کھڑے ہو جاتے اس کے لیے. لیکن بہرحال اب کچھ بھی ہو، عمران خان صاحب کا ایک تو فیصلہ اٹل ہے اور وہ اس پر اٹک گئے ہیں کہ الیکشن کمشنر کا استعفیٰ، اس سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے. دوسرا، جو ہماری سیٹیں لی گئی ہیں نا وہ ہم چھوڑے بنا نہیں رہیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ہم پیچھا کرتے رہیں گے. چونکہ حکومت سازی کا وقت نکلا جا رہا ہے، وہ کرنا بہت ضروری ہے. پہلے بھی آپ نے آرٹیکل کے دھجیاں اڑائی ہیں، آئین پاکستان کی دھجیاں اڑائی ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کی استھیاں بہانے کا وقت آ جائے. تو اس لیے اس کو کچھ اس کی لاج رکھنے کے لیے آئین پاکستان کی حکومت سازی کی طرف جایا جا رہا ہے، تیزی کی طرف. سب کچھ طے ہو چکا ہے، بس فرق کیا ہے کہ بھائی تیرا کیپٹن ہے تو میرا وائس کیپٹن ہوگا، یعنی کہ اگر اسپیکر پیپلز پارٹی کا ہے تو ڈپٹی اسپیکر نون لیگ کا ہوگا. اس طرح سے کرتے کرتے یہ پوری بندر پانٹ ہو رہی ہے، چاہے وہ صوبے میں ہو یا پھر وہ وفاق میں ہو. اب اس پورے پروسیس میں جو آپ نے مینیج کیا، کیا اس میں استحکام آ گیا؟ نہیں آیا. کیا عوامی جو پیسہ جو برباد کیا آپ نے الیکشن پہ، 38 بول رہا ہے، کوئی 50 ارب بول رہا ہے، چلیں 50 ارب بھی سینیٹر مشتاق غنی صاحب نے بولا، کیا اس سے استحکام آ گیا؟ کیا ملک میں ٹھہراؤ آ گیا؟ نہیں آیا. ایون کہ آپ کا ملک رک گیا، اور ملک اس طرح سے رکا ہے. دنیا انتخابات کے بعد حکومت سازی کی طرف جاتی ہے، ریفارمز کی طرف جاتی ہے، پبلک کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے، اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے پالیسیز تیار کرتی ہے. لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ انتخابات کے بعد پھڈے، فساد، میرا فارم 45، تیرا فارم 45، میں نے حکومت نہیں کرنی تم کر لو، تم نے حکومت نہیں کرنی تم کر لو. یہ ہمارے پاکستان کی موجودہ حال ہے. دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. غزہ کی اگر بات کی جائے نا، آج کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے 30,000 جانوں سے گئے، چاہے وہ بچے ہوں، بڑے ہوں، بزرگ ہوں، سب کو ملا کے اوور آل 30,000 جانیں گئی ہیں. دنیا کس جنگ کی طرف جا رہی ہے اور ہم کس جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم جا رہے ہیں اقتدار کی جنگ کی طرف، اور دنیا پراپر ایک جنگ کی طرف جا رہی ہے. اس میں کیا پاکستان اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے؟ نہیں. کہ آپ کے بارڈر جتنے بھی بارڈر ہیں وہ سارے ٹینشن والے بارڈر ہیں، چاہے آپ ایران کا اٹھا کے دیکھ لیں، افغانستان کو اٹھا کے دیکھ لیں، انڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، سارے ٹینشنز والے بارڈر ہیں. کہ اس سچویشن میں بھی آپ کا یہ ملک میں کیوس، افراتفری کا ایک عالم، کیا یہ اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا. تو اس چیز کو ختم کرنا ہوگا، اور یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ ختم کریں. رہا سوال عمران خان صاحب کا، تو عمران خان صاحب کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں کر رہے یا کوئی ناجائز ڈیمانڈ نہیں کر رہے. صرف ایک چیز ان کی پکڑی ہوئی ہے 9 مئی، کہ نہیں بھائی وہ جو 9 مئی تھے نا وہ بڑا خطرناک تھا. یاد رکھیے گا 9 مئی کے بعد 8 فروری بھی آیا ہے. باقی بھی تاریخیں آئی ہیں، میں دہرانا نہیں چاہ رہا کیونکہ ویلاگ کا دورانیہ جو ہے لمبا ہو جائے گا. جب میں بات کرنے لگوں گا تو پھر وہ لمبی ہوگی، اس لیے میں بولنا نہیں چاہ رہا. تو ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. بہرحال حکومت کرنی ہے، جس نے بھی بنانی ہے بنائیں تو، اور ملک آگے چلے. رہا سوال تحریک انصاف کا، تو تحریک انصاف اب آپ کو اپوزیشن میں بیٹھ کے بتائے گی، اور وہ آپ کی کھٹیاں بھی کھڑی کر دے گی کس طرح سے اپوزیشن ہوتی. اب تحریک انصاف آپ کو بتائے گی کہ اپوزیشن ہوتی کیسی اور حکومت کرتے کیسے ہیں. یہ اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے کرنا. رہا سوال ایک چھوٹی سی خبر دے دوں کہ انوشکا شرما اور وراٹ کوہلی کا ایک بیٹا ہوا ہے کوئی 15 تاریخ کو، اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں وہ بچہ اتنا ذہین پیدا ہوا کہ اس نے ٹھیک 4 دن بعد اپنا ٹویٹر پہ اکاؤنٹ بنایا، اور ٹویٹر پہ اکاؤنٹ بنانے کے بعد اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کیا ہے. یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پر، جس میں اگر میں غلط نہیں ہوں پروناؤنس کر رہا ہوں تو آکے کوہلی ہیں، آکے کوہلی. تھینک یو ڈیڈ وراٹ کوہلی اینڈ موم انوشکا شرما فار گیونگ می برتھ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹویٹ.
تو یہ اتنا ہوشیار اور ہونہار بچہ پیدا کرنے پہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. خیر اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.